اول کے مسلمانوں سے لے کے آج تک سارے مسلمان انہی چار علماء کو مانتے آئے ہیں: ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ تو ان چار کو مانتے آئے ہیں پہلے کے مسلمان، پہلے دور کے، یہ لفظ ذہن میں رکھیے، پہلے دور کے مسلمان اور آج کے دور کے مسلمان تک سب انہی چار کو مانتے ہیں۔ پوری ہر خطے زمین کے مسلمان، سارے مسلمان، یہ تاکیدی جملے تھے۔ تو سوائے شیعوں کے سارے مسلمان انہی کو مانتے آئے۔ اس پر حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی نے فرمایا کہ آپ جیسے جلیل قدر عالم سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے، چونکہ آپ عقیدے کے سلسلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت اشعری کے پابند ہیں، اور اشعری جو ہے سن 270 میں پیدا ہوا اور سن 355 اور 65 کے درمیان اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو 270 کے پہلے مسلمان اشعری کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہاں اشعری نامی کوئی شخص ہے ہی نہیں تو اشعری وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، فقہ کے اعتبار سے آپ نے حنفی کہا۔ ابو حنیفہ نعمان ان کا نام ہے، ثابت ان کے والد محترم کا نام ہے، یہ اصل میں افغانستان کے ہیں، ہرات کے۔ اسلامی مملکت کے پھیلنے کے بعد ہرات سے جیسے احمد ابن حنبل نشاپور کے ہیں، نشاپور سے رئی گئے، ان کے والد احمد، رئی سے پھر بغداد گئے، یہ بھی عجمی ہیں۔ امام مالک عرب ہیں اور امام محمد ابن ادریس شافعی عرب ہیں، دو عرب ہیں یا دو عجم ہیں، غیر عرب ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان کے والد محترم ثابت ہرات سے گئے بغداد، اور اس وقت یہ چھوٹے تھے۔ امام ابو حنیفہ نعمان ان کا نام ہے، ان کو لے کے بغداد پہنچے۔ بغداد میں یہ بڑے پلے، وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں بغداد علمی مرکز کہلاتا تھا۔ بنو عباس، چونکہ بنو عباس نے بغداد کی تعمیر کی اور بغداد علوم کا مرکز ہوا، یونان سے بھی علوم منتقل ہوئے، یونانی اور غیر اسلامی علوم جیسے منطق ہے، جس طرح سے یورپین فلسفہ ہے، یونانی فلسفہ، ارسطو وغیرہ کا، یہ سب منتقل ہوئے بغداد کی طرف۔ تو بغداد مرکز ٹھہرا، تو بغداد میں چلے اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کی پیدائش ابو حنیفہ کی سن 80 ہے، معاف کیجیے گا، سن 80 میں پیدا ہوئے، اور 40 سال کی محنت سے سن 120 میں یہ مقام اجتہاد کو پہنچے۔ 120 کے بعد درس دینا شروع کیا، 120 سے لے کے 150 تک انہوں نے درس دیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد تھے ابو یوسف، انہوں نے ان کی زندگی میں کوئی ان کی تقلید نہیں کرتا تھا، وہی جو اسلام شروع سے چلا رہا تھا وہی مسلمان تھے، کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی شافعی نہیں تھا، وہی مسلمان جو شروع سے چلے آ رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ابو یوسف جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کی فتاویٰ کی کتاب کو ترتیب دیا، اور اس کے بعد یہ میدان عمل میں آئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی تقلید شروع ہوئی ہے، ان کی زندگی میں ان کی تقلید شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت آیت اللہ سید شرف الدین نے اس عالم بزرگوار سے فرمایا کہ آپ خود غور کیجئے، 140 ہجری کے پہلے مسلمان حنفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں کوئی حنیفہ ہے ہی نہیں۔ ان کا انتقال ہوتا سن 155 میں، اس سے پہلے کے مسلمان حنفی نہیں تھے۔ اسی طرح سے امام مالک ان کے بعد کا، امام مالک کی پیدائش سن 95 ہجری ہے، 15 سال کا فاصلہ ہے، یہ سن 80 کے، وہ سن 95 کے ہیں۔ ابو حنیفہ سن 80 کے، وہ 95 کے، 15 سال کا دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ اس وقت، اب سن 95 میں امام مالک پیدا ہوتا ہے، سن 170 کے قریب ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو 95 میں پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے کے تعلیم حاصل کر کے اجتہاد کرنے تک انہیں 50 سال لگے۔ تو 95 پر 50 کو آپ جمع کیجئے، کتنا ہوا؟ جی 100
45 سال، سن 145 ہجری میں انہوں نے درس دینا شروع کیا۔ تو سوال یہ کہ سن 145 ہجری سے پہلے کے مسلمان مالکی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع کے اور آج کے سارے مسلمان انہی 4 فقہا کے پابند تھے، تو آپ نے کیسے کہا؟ تو آپ نے غلط کہا، بالکل صاف غلط کہا کہ سرور کائنات کی زندگی سے لے کے سن 270 تک کیا توحید کا عقیدہ مسلمانوں کا جدا تھا جو اشعری نے آ کے نیا عقیدہ جاری کیا؟ 270 سال تک سرور کائنات اور 1,24,000 انبیاء کی محنت کہاں گئی؟ اور اس محنت کو صرف آ کے 270 میں اشعری نے اس عقیدے کو زندہ کیا۔ پھر اشعری سے پہلے کے مسلمان آپ کی نظر میں غلط ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے؟ اگر ان کا عقیدہ درست ہے تو ان کے عقیدے میں کیا برائی تھی جو ان کو چھوڑ کر آپ اشعری بن گئے؟ یہ سوال تھا، آپ کیوں اشعری بن گئے؟ خلفائے راشدین یعنی مکتبہ اہل سنت کے مطابق خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر کا عقیدہ کیا غلط تھا؟ حضرت عمر کا عقیدہ غلط تھا، حضرت عثمان کا عقیدہ غلط تھا، حضرت علی کا عقیدہ غلط تھا، یہ سب غلط تھے۔ اشعری نے کوئی نیا عقیدہ جاری کیا جو آپ اشعری بن گئے۔ آپ اپنے آپ کو ابو بکری یا عمری کیوں نہیں کہلاتے؟ کسی صحابی کے نام سے کوئی مکتب نہیں ہے سوائے علی کے۔ تو آپ براہ راست پیغمبر سے متصل ہونا چاہتے ہیں تو کم سے کم صحابی تک تو جائیے۔ یہ تو نہ صحابی ہیں نہ یہ تابعین میں سے نہ تبع تابعین میں سے ہے، یہ چوتھی نسل ہے پیغمبر کی وفات کے بعد جہاں سے آپ چلے ہیں۔ تو اس سے پہلے کے مسلمانوں کے اسلام میں کیا خرابی تھی جو آپ حنفی، شافعی اور حنبلی و مالکی بنے؟ ایک بات۔ دوسری بات، حیرت کی بات یہ ہے، آپ جیسے جل قدر عالم اور علامہ اور شیخ الجامعہ نے شیعوں کو اتحاد کی دعوت دی، جبکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ سنی شیعہ کے اختلاف سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، امام مالک کا بعد میں۔ خطیب بغداد کی تاریخ بغداد، آپ خوارزمی بہترین عالم، علم رجال کا، علم تاریخ کا، اہل سنت سے خوارزمی کی کسی بھی تاریخی کتاب کو اٹھا کے دیکھ، خاص طور سے تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 133، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام مالک نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کوئی کسی سنی عالم کے مرنے پر کسی شیعہ کو بتائے جو سجدہ شکر ادا کرے؟ جب اتنا بڑا اختلاف ہے تو آپ جیسے عالم، آپ مالکی ہیں، آپ حنفیوں کو دعوت دیتے کہ آ جاؤ اتحاد کر لیں؟ آپ شافیوں کو اتحاد کی دعوت دیتے، آپ حنبلی کو اتحاد کی دعوت دیتے، یہ زیادہ آپ کے لیے مناسب تھا۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، یہ جملہ، کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اہل البیت سے جو دامن تھامے بس وہ تفرقہ ڈال دے گا؟ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ کیا میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اہل البیت سے ایسی دشمنی ہوگی۔ تو اب اور پھر یہ کہ اجتہاد کا، کیا سرور کائنات کی ساری محنت کا وارث ابو حنیفہ تھا؟ ساری پیغمبر کی شریعت کا وارث امام مالک تھا؟ ساری شریعت کا وارث امام احمد ابن حنبل تھا؟ امام محمد ابن شافعی؟ انہی پر اجتہاد ختم ہو جاتا اور اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو اب یہاں پر چونکہ یہ تو خیر 200 سال پہلے کی ہے، یہاں پھر تیجانی کا ایک جملہ میں عرض کر دوں، میں اپنی تعلیق آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اجتہاد کئی کے لیے ہے، آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اور ابھی تو میں ایک تقریر کر کے آ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں تو ٹورنٹو میں، پہلے نجف میں اور قم میں اجتہاد ہوتا تھا، اب ٹورنٹو میں اجتہاد ہونے لگا۔ سارے نجف اور قم کے مجتہدین کو بالکل کنڈم کیا جا رہا، تو ماشاءاللہ سے علائم ظہور میں سے ہے، تو ایسا ہونا ہے اور ہوگا۔ میں عرض کروں کہ واقعاً چونکہ اجتہاد کیوں کرتے ہیں، کائی کے لیے کرتے ہیں اجتہاد؟ خود لفظ اجتہاد کے کیا معنی ہیں؟ یہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ کہاں کا آیا ہے، کس معنی میں؟ اجتہاد الجہد
الاجتہاد، الجہد، یہ مصدر ہے مختلف اعراب کے ساتھ، جس کے معنی ہے اصل میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ یہ لفظ ایک اصطلاح میں استعمال ہونے لگا ہے، ورنہ اس لفظ کے یہ معنی نہیں ہے جو اس وقت ہم مراد لیتے ہیں۔ یہ اب جو اصطلاح میں بہت سے الفاظ اپنے لغوی معنی کھو گئے ہیں، اصطلاحی معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں۔ جیسے صلاۃ ہے، اس کے لغوی معنی میں یہ لفظ اب استعمال نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ہے، وہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صوم ہے، صوم کے معنی روزے کے نہیں ہیں، صوم کے معنی امساک کے ہیں، مگر وہ اپنے لغوی معنی کھو چکا ہے، لفظ اب اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اور قرآنی زبان میں بھی۔ تو اسی طرح سے اجتہاد، یہ لفظ لغت کے معنی سے، لغت کے لحاظ سے اس کے معنی جدوجہد کے ہیں، کوشش کے ہیں، کسی کام کے لیے بھی، مگر اصطلاح میں اجتہاد کے معنی علم دین میں کوشش کرنا، دینی علوم میں کوشش کرنا۔ ٹھیک، دینی علوم میں کوشش کرنا یعنی کوشش کر کے جو ایک منزل تک پہنچتا ہے، اظہار رائے کرنا، نجس ہے، پاک ہے، درست ہے، نادرست ہے، اس منزل تک جو پہنچتا ہے، جو اجتہاد کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اجتہاد جہاں اس کی جد و جہد ختم ہو جاتی ہے، اس منزل کا نام، اس مقام کا نام مجتہد ہے۔ جو اس مقام تک پہنچے اس کا نام مجتہد ہے۔ ٹھیک، مجتہد کیا جد و جہد پوری کائنات اسلام میں انہی چاروں کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا، باقی بند ہو گیا۔ تو ڈاکٹر تیجانی جب نجف پہنچے ہیں شیعہ ہونے سے پہلے، جب نجف پہنچے، دین آئی واز گائیڈڈ، ان کی پہلی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیے گا، وہاں سرچ کر رہا ہوں، تو آیت اللہ سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہاں گئے آیت اللہ خوئی کے انتظار میں ان سے ملاقات کے لیے۔ تو وہ ابھی گھر سے آئے نہیں تھے، منتظر تھے، دیکھا مسجد میں بیٹھے، وہ خود لکھتے ہیں منتظر تھے آغا خوئی کے کہ وہ آئیں گے تو ان کی زیارت کریں گے۔ دیکھا چھوٹے سے بچے میرے اس لباس میں، چونکہ ہر مکتب کا اپنا لباس ہے، اہل سنت کے علماء اپنا ایک لباس پہنتے ہیں، خاص طور سے پاکستان ہندوستان میں جو علماء اہل سنت تھے ان کا اپنا لباس ہے، عرب جو اہل سنت تھے ان کا اپنا لباس ہے، مکتب اہل البیت کا جو لباس ہے علماء کا یہ لباس ہے جو آپ کے سامنے یہ لباس ہے۔ تو ہر ایک مکتب کا ایک اپنا ایک تشخص کے لیے ایک لباس ہے۔ وہ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں میں نے دیکھا عجیب لباس میں امامہ ابا قوام چھوٹے سے بچے، داڑھی نہیں آئی، مسجد میں بیٹھے ہوئے آپس میں علم اصول پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے لطف آیا کہ چھوٹے سے بچے واقعاً وہ لکھتے ہیں کہ سرور کائنات کی زندگی کا زمانہ یاد ہے جیسے صحابہ مسجد پیغمبر میں بیٹھ کے دینی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا، میں جا کے بچوں کے پاس بیٹھ گیا، چھوٹے بچے تھے، داڑھی نہیں آئی تھی، میں جا کے بچوں کے پاس بیٹھا تو میرا لباس دیکھ کے فوراً سمجھ گئے کہ میں تیونس کا ہوں، چونکہ عربوں میں ہر ایک کا اپنا لباس ہے۔ آپ یہ موریتانیہ والوں کو دیکھیے تو وہ کفن پہن کے ہوئے لاشیں چلی جا رہی ہیں، وہ بالکل کفن پہنتے ہیں، یعنی کفن کی طرح ان کا لباس ہے۔ سوڈانیوں کا اپنا لباس ہے، مراکو والوں کا اپنا لباس ہے، اسی طرح سے مصریوں کا اپنا لباس، ان کا اپنا اپنا لباس ہے، بہرحال ہمارا اپنا لباس ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا میرے لباس کو سمجھ گئے کہ لگتا ہے ایسا کہ آپ تیونس سے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر تو آپ مالکی ہوں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا چونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں مالکی رہتے ہیں۔ میں نے کہا مالکی ہوں۔ تو اب آپ جدید مسائل میں کیا مالک کی قبر کو جا کے آواز دیں گے؟ بچے نے مجھ سے، اور میں نے کہا کہ یہ بچے اس طرح سے مجھ سے بات کر رہا، میں نے کہا کیا آپ جعفر الصادق کو پکاریں گے؟ بچے نے کہا نہیں۔ کہا پھر کس کو؟ ابھی آغا خوئی آنے والے ہیں، ان سے پوچھیں گے، کیونکہ ہمارے مجتہد زندہ ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ کا مجتہد مر گیا، اب اس وقت نہ جہاز تھا، نہ چاند پر جانے کا تصور تھا، نہ سیاروں پر اوپر جانے والا نماز کہاں پڑھے گا، کہاں سے قبلہ تلاش کرے گا؟ قبلہ تو نیچے رہ گیا، وہ اوپر گیا۔ خود آپ چھوڑیے سیاروں پر، جہاز پر آپ سفر کرتے ہیں، کیسے آپ قبلہ کس طرح سے نیچے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کون بتائے گا آپ کو؟ اسی طرح سے جدید جتنے بھی جدید مسائل، دوائیں ہیں، 1000 قسم کی دوائیں، کچھ استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، کچھ ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے، جن میں شراب استعمال ہوتی ہے وغیرہ، کون بتائے گا آپ کو؟ تو کہتے ہیں میں پھنس گیا،
میں نے کہا میں یہاں کیوں آیا؟ دو معصوم بچے. میں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی. اچھا آپ کب سے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے چھوڑا. نہیں آپ ہم کب سے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں کس سے معلوم کریں گے؟ اجتہاد کے معنی ہر آنے والے دور کی مشکلات کا اسلام ہی سے اس کا حل پیش کرنا. اسلام غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی اور مکتب یا کسی اور آئین کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی دستور کا سہارا لینے کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے. اسلام غنی بالذات ہے، اس غنی بالذات کا نظام ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لولا لنگڑا کانا نظام کا نام اسلام نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. یہاں آپ جو خلال کرتے ہیں دانتوں میں جو ذرہ، اس سے متعلق پوری تفصیلی احکام موجود. غدیر کے خطبے میں خلال کو اٹھا کر سرور کائنات نے 1,00,000 مسلمانوں سے سوال کیا تھا، مسلمانوں بتاؤ اس سے متعلق جو احکام تھے میں نے تم تک پہنچایا نہیں پہنچا؟ ظاہر ہے جب قرآن مجھ سے خلال سے متعلق پوچھے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال ذرہ کسو کہتے ہیں؟ خلال، ذرہ، تنکا. جب وہ خدا جو مجھ سے تنکے کے بارے میں بھی سوال کرے گا تو یقیناً تنکے کے بارے میں مجھے بتایا ہے تبھی تو سوال کرے گا. وہ دین جس میں تنکے کے تفصیلی احکام موجود، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی آئین اور کسی نظام کا محتاج نہیں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب شر و خیر ذرہ برابر کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا میری قبر میں، آخرت میں، پولیس رات سے گزرنے سے پہلے آجا حساب دے، تو ذرے کے بارے میں جو احکام رکھتا ہے وہ دین، وہ نظام کامل، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ ہر آنے والا دور آگے بڑھتا جاتا، مسائل وسیع تر ہوتے جاتے ہیں. کون گاڑی میں سوار ہوتا تھا؟ گاڑی میں سوار کون یہ فاصلے، اس طرح کے فاصلے 2 منٹ میں 5 منٹ میں فاصلے طے کر لیے، اتنے سارے فاصلے طے کرے، قصر کا، تمام کا کیا ہوگا؟ تو کہتے میں پھنس گیا. میں نے کہا کہ میں ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی، وہ ہٹ کے نہیں دے رہے. نہیں اب ہمیں جواب دیں کہ جدید مسائل میں کس کی طرف رجوع کریں گے. تو میری خوش قسمتی یہ کہ میں پھنسا ہوا تھا، اتنے میں آیت اللہ خوئی آ گئے. تو کھڑے ہو گئے کہ آغا آ گئے، کھڑے ہو گئے. میں نے کہا شکر ہے میں بچ گیا، 2 بچوں کے ہاتھوں میں پھنس گیا تھا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اجتہاد کے معنی یہی ہیں کہ مجتہد جو ہے وہ جدید مسائل سے. شہید مطہری لکھتے ہیں کہ یورپ 200 سال پہلے یہ اتنے سخت مذہبی تھے کہ جو سائنسدان سامنے آتا تھا چرچ اس کو قتل کا فتویٰ دیتا تھا، قتل کر دو، اس نے بدعت کیا. کٹر وہابی تھے یورپین. دو 200 سال پہلے. یعنی آپ اگر کارل مارکس کی تاریخ پڑھ لیں کہ یہ کیوں ادھر آیا اور ایک نیا نظریہ اس نے ایجاد کر کے دیا، یا اسی طرح سے بھاگ کا آیا یہ یہاں جس نے ایٹم بم کا نظریہ پیش کیا. یورپ میں اگر اس طرح کا کوئی نظریہ پیش کرتا تو چرچ فوراً اس کو قتل کا فتویٰ دیتا تھا. چرچ بجائے اس کے کہ روزمرہ کی مشکلات، اقتصادی مشکلات کا حل پیش کرے، اقتصادی مشکلات کے حل پیش کرنے والے کو پھانسی کا فتویٰ دیتے تھے. یہ دین سے نکل گیا، یہ دین کے خلاف. اتنے سخت دین کے پابند تھے. یہ کیوں دین سے نکلے؟ ان کو چرچ نے مجبور کیا دین سے نکلنے پر، بجائے اس کے کہ توریت سے یا انجیل سے، کتب آسمانی سے وہ ان کی مشکلات کا حل پیش کرے. حل پیش کرنے کے بجائے اگر کوئی حل پیش کرتا تھا اس کو بھی قتل کی سزا سنائی جاتی تھی. تو چونکہ ان کے نزدیک کوئی جدید دور میں ان کے اقتصادی زندگی کا کوئی حل نہیں تھا، مجبور ہے انسان زندگی بسر کرنے پر. کہاں جائے گا اس کی زندگی کی مشکلات کا حل اگر دین سے پیش نہ کیا جائے تو وہ دین سے بیزار ہو جائے گا. جو دین مجھے زندگی سکھانا، زندگی نہ بتائے صرف موت بتائے، مرو گے تو وہ تو ایسے بھی مر جاؤں گا، مگر مرنے کے بارے میں صرف دین موت کا پیغام لے کر آئے، زندگی کا پیغام نہیں. دین زندہ دین ہے، دین زندگی کا نام ہے. اس حی و قیوم کا نظام زندگی دینے آیا. پہلے مجھے زندگی کا طریقہ سکھائے. تو غرض یہ کہ زندگی کا نظام نہیں تھا،
اس لیے چرچ کو چھوڑ کر ان کے اندر حجاب کی پابندی. آپ 150 سال پہلے امریکنوں کی دیکھیے ہسٹری, آپ ان کی جو اسپینش ہے ان کی دیکھیے, ساؤتھ امریکہ کی یورپین سخت دین کے پابند تھے, کٹر قسم کے دین کے پابند تھے. یہ کیوں دین سے نکلے؟ زبردستی چرچ نے ان کی مشکلات کو حل پیش کرنے کے بجائے انہیں دھکا دے کے دین سے نکالا. اس لیے آج وہ دین سے بیزار ہیں, آج وہ دین کے خلاف بغاوت پر اتر آئے. چونکہ اسی طرح سے رفتہ وہ فرانسیسی جس نے ڈائریکشن آف ایران کتاب لکھی ہے, بقول اس کے رفتہ مسلمانوں کا یہی حشر ہوگا. اس لیے کہ اگر خود دین کے اندر سے علماء نے نظام زندگی نہیں سکھائی تو زندگی کی خاطر دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, نکل جائیں گے دین سے. تو ایسی صورت میں اجتہاد کا دروازہ کیوں بند ہے؟ کئی کے لیے بند ہے. تو آیت اللہ سید شرف الدین موسوی لکھتے ہیں, مجھے حیرت ہے, کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ یہی 4 مجتہد ہوں گے؟ کیا سرور کائنات کا کوئی ارشاد ہے کہ میرے بعد یہی دین کے وارث ہوں گے؟ کیا کوئی ایسی کیا عقلی دلیل ہے کہ یہی 4 وارث ہوں گے؟ کس بنیاد پر آپ ان 4 پر آ کے رک گئے اور مر گئے, پھر بھی آپ اسی پر رکے ہوئے ہیں؟ اگر آپ خود اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں, لاچار سمجھتے ہیں, تو پھر آپ اپنے دین سے مایوس ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بے بس و لاچار نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اجتہاد کا دروازہ کیوں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے ہیں؟ تو آپ اگر یہی اعتراض آپ مکتبہ اہل البیت پر کرتے ہیں تو آج اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا. کائنات کے کسی شیعہ, ایک ملتان کے ایک وکیل تھے, جب میں ہماری تحریک میں تھا تو ایک وکیل تھے, سینئر وکیل تھے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر مجھے ہماری تحریک کے جنرل سیکریٹری اور تحریک نفاذ فقہ جعفری کے جنرل سیکریٹری اور ہمارے کچھ نائب صدر وغیرہ مجھے رخصت کرنے آئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے. مجھے کراچی جانا تھا. تو ایک بہت سینئر وکیل تھے, وہ آئے تھے وہاں. تو مجھ سے تعارف کرایا ہمارے پنجاب کے جنرل سیکریٹری نے, قبلہ یہ سینئر وکیل ہیں, یہاں آئے تھے انٹرویو دینے کے لیے. میں نے کہا کہاں, کئی کے لیے انٹرویو دینے؟ جج بننے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, حالانکہ اچھی بات نہیں ہے بہرحال, چونکہ کرسی عدالت پر بیٹھ کر موت و حیات کے فیصلے کرنا یہ سوائے آئین الہی کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ صرف آئین الہی کا کام ہے. موت و حیات کا فیصلہ خدائی احکام کے تحت دے سکتا ہے. انگریزوں کے احکام کے تحت جو دے گا وہ خود قاتل ہے. وہ جج جو کسی کو قتل کی سزا سنا دے نہیں کر سکتا. شدت سے قرآن نے بلکہ کفر سے تعبیر کیا, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا نے جو نازل کیا اس کے مطابق جو حکم نہ کرے وہ کافر ہے. تو کفر ہے, کفر ہے اور پھر قاتل ہے کرسی عدالت پر بیٹھ کر. آپ دیکھتے نہیں, میں 10 دفعہ عرض کر چکا, جرائم کی جب سزا اسی دنیا میں خدا دیتا ہے تو سب سے سخت ترین سزا ظالم کی سزا ہے. 4 افراد ہیں جنہیں خدا 4 جگہ سزا دے گا, زندگی میں, جان کندنی کے وقت, قبر میں, آخرت میں. 4 جگہ ان جرم, ان میں سب سے بڑا مجرم ظالم ہے, سب سے بڑا مجرم ظالم ہے. اور واقعاً مجھے حیرت ہے, درست ہے اسلام آباد کا وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا 20-21 سال پہلے کہ کسی کو دفنانے, پیر بدائے قبرستان میں دفنانے کے لیے لے کے گئے, قبر بند ہوئی, پھر دوسری قبر کھودی, بند ہوئی, تیسری قبر کھودی, سارے مولویوں نے مل کر استغفار پڑھنا شروع کیا. تیسری قبر بند تو نہیں, سارے پاکستان کے اخبارات میں پورا واقعہ آیا, بند نہیں ہوئی, دفنا تو دیا, مگر سامنے, سب کے سامنے قبر سے سانپ نکلا, ٹھیک بیچ سے آ کے سینے سے 2 برابر ٹکڑے کیا, سب کے سامنے. یہ تو پاکستان کے سارے اخبارات نے چھاپا. یہ آپ کو نہیں پتا, آپ اس پر بھروسہ کریں نہ کریں, 21 سال پہلے کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیے, سب کے سامنے. دوسرا واقعہ جو آپ یقیناً آپ بھروسہ کریں گے, آپ کو پتا ہے, آپ سب جانتے ہیں, مولوی مشتاق جو جج تھا, جب اس کا جنازہ چلا تو جرنیل سے لے کر چپراسی تک سب اس کی جنازے میں موجود تھے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوا کرتا تھا, جنرل مشتاق, وہ مولوی مشتاق چیف جسٹس ہوتا تھا لاہور ہائی کورٹ کا. ٹھیک, جب اس کا جنازہ مین روڈ پر آیا ہے, پتا آپ کو, کسی کو نہیں پتا مین روڈ پر یہ شہد کی مکھیاں کہاں سے آ گئی, کہاں سے آئی. بالکل ایسے جیسے ابرہہ پر پرندوں نے حملہ کیا.
شہد کی مکھیوں نے آ کے اس کے جنازے پر حملہ کیا، جنازے کو اٹھا کے پھینک کے جب بھاگے ہیں تو کفن سے برہنہ لاش لڑک رہی ہے روڈ کے اوپر. کہاں سے آئی شہد کی مکھیاں؟ کرسی عدالت پر بیٹھ کر موت و حیات کے فیصلے کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اس کی سزا یہاں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے، اور آخرت میں تو قرآن کی، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس وقت میرا، ورنہ 100 سے زیادہ آیتیں ظلم کے سلسلے میں، ظالم کے بارے میں. حجاج بن یوسف جس نے 5 لاکھ کا قتل کیا، مرحوم مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت اٹھا کے دی، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جس نے یزید نے واقعی کربلا کے بعد مدینے کو تاراج کیا، بسر ابن ارتاد نے جب مدینے کو تاراج کیا، سرور کائنات کی مسجد میں گھوڑے بندوائے، 1700 جوان لڑکیوں کے باقرہ کو ختم کیا، اور 2000 ناجائز بچے جنے. جب مدینے کو تاراج کیا، اس کے بعد یہ جب مکے کی طرف چلا، مکہ مکرمہ کے قریب جا کے یہ ہلاک ہوا، اس کو دفنا. عبداللہ ابن زبیر مکے سے واپس آیا اور اس نے اس کی قبر سے اس کے جنازے کو نکالنے کی کوشش کی. جب تاریخ ہے یہ اٹھا کے جب قبر کی مٹی ہٹا لی تو اس کے جنازے کے اوپر اژدہا بیٹھا ہوا ڈنگ مار رہا. بندگان خدا، ظلم اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. کون جائے گا حکومت الہی سے؟ کہاں بھاگ جائے گا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ اجتہاد کا ہدف مشکلات کا حل ہے. جب اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں گے آپ تو آج کہاں سے مشکلات حل ہو جائیں گے؟ غرض جب یہ سوالات، اب چونکہ یہ خط لکھا آیت اللہ سید شرف الدین موسوی نے کہ آپ نے ہمیں ہی کیوں دعوت دی ہے، کیا مکتب اہل البیت کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے؟ اتحاد کی بہترین صورت، آپس میں ہم متحد ہو سکتے ہیں. یہود ملت الگ ہے عیسائیوں سے، عیسائی ملت ہی الگ ہے، ان کا دین الگ، ان کا دین الگ ہے. اس کے باوجود اسلام کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں. تو ہم توحید میں، رسالت میں، آخرت میں، قرآن پر، کعبے پر، نماز پر، روزے پر جب ہم متفق ہیں اور جزیات پر اختلاف ہے تو ہم کلیات پر متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. ایک شرط، وہ شرط کیا کہ آپ صرف مکتب اہل البیت کو کم سے کم ابو حنیفہ کے مکتب کی طرح قبول کر لیجئے. ہم نہیں کہتے کہ آپ شیعہ ہو جائیں، نہیں، آپ سنی ہی رہیں، وہیں پر رہیں، بالکل ہلیے گا بھی نہیں. مگر دوسرا جس مکتب میں ہے، آپ کیوں اس کے گھر کو جلا رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کی جان کے پیچھے پڑے ہیں؟ آپ کیوں اس کی مسجد میں نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ ان کو ذبح کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑا آپ کا؟ کیا بگاڑا؟ آپ کیوں نہیں چیلنج دیتے ہیں، آ جاؤ مناظرے پر؟ آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے جتنی نصارہ نجران کی تھی. آپ کیوں نہیں علمی گفتگو کرتے ہیں؟ کون سا دین، کون سا مکتب؟ خیر، اب جب انہوں نے لکھا تو آغا نے تفصیل سے جواب دیا، اور میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہاں سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آغا نے جواب میں فرمایا، دیکھیے ابو حنیفہ، مالک، احمد ابن حنبل، شافعی سے پہلے ان ناموں سے کوئی مذہب تھا ہی نہیں. ان حنفی، شافعی، حنبلی نامی کوئی مذہب ان سے پہلے ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ یہ تھے نہیں. ان سے پہلے اس نام کا کوئی مذہب تھا ہی نہیں. تو آپ کیوں نہیں تلاش کرتے ان سے پہلے کیا تھا؟ ان سے پہلے کیا تھا؟ ان سے پہلے اگر اسلام تھا تو اس اسلام میں کیا خامی، کیا خرابی تھی جو آپ حنفی ہو گئے، جو آپ شافعی ہو گئے، جو آپ مالکی ہو گئے؟ کیا خرابی تھی اس دین میں؟ پہلی بات. دوسری بات، شیعہ کہاں سے چلا؟ شیعہ کل کا نہیں ہے، شیعہ واقعی کربلا کے بعد کا نہیں ہے، شیعہ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کے بعد کا نہیں ہے. امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ کی طرف مذہب کی جو نسبت دی جاتی ہے، مذہب کی نسبت، فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ جب شیعہ شیعان علی ہیں تو شیعان علی ہے تو فقہ علی میں، فقہ حسن میں، فقہ حسین میں، فقہ زین العابدین میں، فقہ امام باقر میں اور فقہ امام صادق میں کوئی فرق ہے؟ فقہ امام جعفر صادق کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے
کہ بنو امیہ نے کتنے عرصے حکومت کی؟ 85 سال. امیر المومنین کی شہادت کے بعد سے لے کر سن 40 ہجری سے لے کر سن 130 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت رہی. سن 40 ہجری سے لے کر سن 130 ہجری تک 85 سال بنو امیہ نے حکومت کی. جب بنو امیہ اپنی حکومت کے دوران 70,000 ممبروں پر آج جس علی کو آپ خلیفہ چہارم مانتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ وہی مسلمان ہیں تو بنو امیہ کی حکومت میں 70,000 ممبروں پر جو علی کو گالیاں دی جاتی تھی، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ وہاں تو دو تھے، یا شیعہ تھے یا گالی دینے والے تھے؟ وہاں تو صرف دو مکتب تھے، ابو حنیفہ بات میں، مالک بات میں. وہاں تو دو مکتب تھے، اموی اور علوی. جو علوی تھے وہ حسنی اور حسینی ہو گئے، جو اموی تھے وہ یزیدی. جو اموی تھے یہ نام کس کا رکھا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ چونکہ قرآن کریم سورہ قصص فاستغاث الذی من شیعتہ، سورہ صافات وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ صافات کی اس آیت نے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہاں لطیف گفتگو تھی جو میں آیت تلاوت کر کے گزر گیا. آپ اس سے بتائیے، آج میں نے دقت سے مطالعہ کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان کا فاصلہ کتنا؟ 2600 سال کا فاصلہ. دقیق ترین فاصلہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان 2600 سال کا فاصلہ. حضرت نوح کے 2600 سال بعد آنے والے ابراہیم کو قرآن کریم وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھا. تو 2000 نوح سے 2600 سال فاصلہ ابراہیم اور نوح کا، تو اس 2600 سال کے درمیان کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ابراہیم تھا. تو گویا تشیع کی ابتدا قرآن کریم کی اس آیت کی مناسبت سے سورہ صافات کی آیت 83 آیت کہتی ہے کہ پہلا یعنی شیعہ جس پر اطلاق ہوا وہ ایک اولو العزم نبی ہے، ایک صاحب شریعت نبی ہے، صف انبیاء میں خاتم الانبیاء کے بعد افضل ترین نبی ہے. تو پتہ چلا عالم افتخار میں اگر حضرت ابراہیم خلیل کو خدا نے پکارا ہے تو 4 القاب سے پکارا تھا. خلیل کہہ کے پکارا، نبی کہہ کے پکارا، رسول کہہ کے پکارا، اور آخر میں امامت سے وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. امامت دی، رسالت دی، نبوت دی، امامت دے کے سارے عہدے دیا، اور دینے کے بعد ان سارے عہدوں کا نبی اب جب تعارف کرانے آیا قرآن کریم تو شروع اس طرح سے کیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. پتہ چلا ایک شیعہ وہ کہ جو رسالت ہو، امامت ہو، نبوت ہو، ان سارے اوصاف کا جامع ایک نبی کو ایک شیعہ قرار دیا. تو شیعہ عظمت و جلالت و مقام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ صافات کی اسی آیت کی تلاوت کیجئے گا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. بس اسی مناسبت سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ مسجد کوفہ ہے، مولا کائنات ہے، نصف شب ہے، آدھی رات، گپ اندھیرا، نماز کے لیے آئیں. آپ نے دیکھا پیچھے سے کچھ ایک گروہ کے آنے کی آہٹ سنی، نہج البلاغہ. آپ رکے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر رکے، پلٹ کے پوچھا من انتم، کون ہو تم؟ اس آدھی رات کو اندھیرے میں کہاں سے آ رہے ہو؟ کون ہو؟ کہا نحن شیعتک یا امیر المؤمنین، یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں. ہاں تم میرے شیعہ ہو؟ جی ہاں ہم آپ کے شیعہ ہیں. فَنَظَرَ إِلَى وُجُوهِهِمْ، حضرت نے غور سے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا. مَا لِي لَا أَرَى فِي وُجُوهِكُمْ عَلَامَةٌ مِّنْ عَلَائِمِ الشِّيَعَةِ. کیا بات ہے، تمہارے چہروں پر میرے شیعوں کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی؟ کیا نشانی ہے؟ جو علی 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھ لے اور علی کے ماننے والا 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ لے اور کہے شیعہ، جھوٹ ہے یہ، غلط ہے یہ. جو علی علوم الہی کا، اسرار الہی کا رازداں ہو،
اور یہاں جاہل بالکل کچھ بھی نہ جانے. شرم کی بات ہے کہ میں علی کی طرف نسبت دوں اور میں الف بھی نہ جانوں. بہت شرم کی بات ہے. میں علی کی طرف نسبت دوں اور عبادت میں جب عبادت کا وقت آئے, خدا شناسی کا, خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا, تو اس وقت علی کیسے جاتے تھے, علی کس طرح سے نماز پڑھتے, علی کیسے روزہ رکھتے تھے. علی نہ صرف میدان معرکہ میں علی تھے, محراب عبادت میں. آپ احمد ابن حنبل کی مسند کو اٹھا کے دیکھیے, محراب عبادت میں جب مولا کائنات کھڑے ہوتے تھے, آپ جتنے حضرت ابوبکر دنیا سے گئے, حضرت عمر دنیا سے گئے, حضرت عثمان دنیا سے گئے, ام المومنین دنیا سے گئی, امہات المومنات دنیا سے گئے. جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو وہ اپنے عقیدہ اور عمل کو مجسم اپنے سامنے دیکھتا ہے, اپنے سامنے مرنے سے پہلے اپنے عمل کو دیکھتا ہے, اپنے سامنے اپنے عمل کو مجسم دیکھتا ہے. یا تو آرام سے سکون سے, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, مصدر جلال سے آواز آتی ہے, میرے محبوب آجا, بس چھوڑ دے اس دنیا کو, آجا میری بارگاہ میں. جب مصدر جلال سے یہ آواز آتی ہے تو جو اس آواز کو سنتا ہے اس کی زبان سے جملہ نکلتا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا, اس لیے کہ جس پر عاشق تھا اس نے بلا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل محمد. مولا کائنات, نحن شیعتک, ہم آپ کے شیعہ ہیں. تم میرے شیعہ ہو؟ ہاں. ما لی لا ارا فی وجوہکم من علامۃ من علام شیعہ, کیا بات ہے تمہارے چہروں پر میرے شیعوں کی علامتوں میں سے کچھ بھی نہیں پاتا. اب خاموش ہو گئے. تو اب حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا, دیکھو تم سے کوئی بھی پوچھے تو یہ کہہ دو ہم علی کے چاہنے والے. میرے چاہنے والوں سے یہ کائنات زمین سے آج تک, فاش تک, دریاؤں تک, سمندروں تک کائنات بھری ہوئی ہے. کہہ دو چاہنے والے. شیعہ کے معنی من شاء, جو قدم پر قدم رکھ کے چلے, قدم پر قدم رکھ کے چلے. قدم پر, علی کے قدم پر قدم رکھ کے چلنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے یہ. یعنی جو مولا کائنات کے غلام قمبر تھے, غالباً اسی منبر سے میں نے قمبر کا واقعہ عرض کیا. اویس قرنی تھے, جنگ جمل میں مولا کائنات کی طرف سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. یا اسی طرح سے عمار یاسر تھے جو 17 سال میں سرور کائنات پر ایمان لائے مکے میں, ہر سرور کائنات کے ساتھ بکریاں چراتے تھے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے مکے میں, عمار یاسر ہیں. یا اسی طرح سے آپ بغداد کو لیجئے, اسی طرح سلمان فارسی کو لیجئے, اسی طرح سے مسلم بن سجا ہیں, ہانی بن عروہ ہیں, اس طرح کے اصحاب جلیل القدر کو لیجئے, ابو ذر غفاری ہیں, ان کو لے لیجئے. تو آپ اگر ان حضرات کو, اب میں چونکہ تشیع پر خاص طور سے شیعہ اس مذہب پر مجھے آج اس پر صرف اسی مکتب پر گفتگو کے لیے میں تفسیر, پوری تفسیر کی 2 جلدیں تفسیر کی لے کے آیا تھا, اور پھر مذہب اہل البیت لے کے آیا تھا, اور پھر ایک مسند احمد ابن حنبل اور دوسری کتابیں جو تھی وہ میرے لیے بھاری ہو گئی تھی, میں نہیں لے کے آیا. مذہب شیعہ, شیعہ چلا کب سے, کیسے, کس طرح سے, یہ تو آپ کو پتا چلا سورہ واقعہ قصص میں. سورہ واقعہ قصص میں حضرت موسیٰ کے واقعے میں شیعہ, سورہ واقعہ صافات میں حضرت ابراہیم کے بارے میں شیعہ. تو اس سے تو واضح ہے کہ شیعہ نو سے چلا ہے, آج سے نہیں. شیعہ وہاں سے چلا ہے, یہاں سے نہیں. اچھا, شیعہ کے کیا معنی؟ جو نقش قدم پر چلے. تو چونکہ حضرت ابراہیم خلیل حضرت نوح کے نقش قدم پر چلے, اس بنا پر قرآن نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ,
اور نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے. تو گویا کوئی بھی نبی اگر کسی نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ نبی اس نبی کا شیعہ ہوا. ایک بات یہاں تو ایک نبی کو ایک نبی کا شیعہ قرار دیا, ایک غیر نبی کو نبی کا شیعہ. سورہ قصص فاستغاث الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, سورہ بارکہ قصص ارشاد ہوا کہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ نے فاستغاث الذی من شیعتہ, یہاں بھی من ہے, من تبعیضیہ ہے, یعنی موسیٰ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ نے استغاثہ کیا. استغاثے کے معنی کسی کو مدد کے لیے پکارنا. یہاں شیعہ امتی پر اطلاق ہوا, وہاں شیعہ ایک نبی پر اطلاق ہوا. یہاں امتی پر اطلاق ہوا. شیعہ کے معنی اس لفظ اور اس لفظ سے کیا معنی نکلے؟ یہ شخص موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتا تھا, اس بنا پر یہ موسیٰ کا شیعہ کہلایا. خلیل خدا نوح کی شریعت کو لے کے آگے چلے تھے, وہ اس لیے ان کے شیعہ کہلائے. تو شیعہ کے معنی مکتب و مذہب و سنت و روش و قدم پر چلنا. درست. اب اگر کوئی خاتم الانبیاء کا شیعہ ہے یا علی کا شیعہ ہے تو قرآن کی روح سے سنت نبی پر اگر کوئی عمل کرتا ہے, سنت انبیاء پر کوئی عمل کرتا ہے, شریعت انبیاء پر کوئی عمل کرتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں شیعہ ہے, سنی نہیں ہے. میں نے کل یہی چیلنج دیا تھا کہ کوئی بھی عالم میں اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دوں گا, اس کی عظمت کے, ہاں سنت ہے, غلط بیانی نہیں کیجئے, کوئی غلط بیانی نہ کرے. لے کے آئے آپ کے سامنے, دیکھیں آپ کے مولوی جاہل ہیں, انہیں نہیں پتا قرآن میں سنت ہے, سنت مصدر ہے, سنی اس میں فاعل ہے. سنت یعنی روش کو کہتے ہیں, سنی اس روش پر چلنے والے کو کہتے ہیں. سنت یعنی پیغمبر ہو یا کوئی بھی شخص ہو, کسی نے اگر کوئی کردار عملی طور پر چھوڑا ہے تو ان کے کردار, ان کے اس کی زندگی کا جو کارنامہ ہے جس پر لوگ چلتے ہیں, یعنی اس کا نام سنت ہے. اس سنت پر عمل کرنے والے کو قرآن میں سنت آیا ہے, اس لفظ کی جمع بھی ہے سنن, سنت کی جمع سنن ہے. مگر میری گفتگو, میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء ماسلب نوح سے لے کے موسیٰ تک, موسیٰ سے لے کے خاتم الانبیاء تک, خاتم الانبیاء سے لے کے آج تک, لغوی طور پر قرآن سے کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ کسی نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے کو قرآن نے یا پیغمبر کے ارشاد نے سنی کہا. میں اب لے کر آیا ہوں سورہ بینہ کی پوری تفسیر. آپ کسی بھی سنی کی تفسیر, کسی بھی سنی کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے, سرور کائنات تشریف فرما ہے, سورہ بینہ نازل ہوئی ہے. سورہ بینہ کی آخری آیت, جو مومن ہیں, جو عمل صالح کرتے ہیں, وہ عمل صالح کرنے والے مومنین کے لیے ہم نے درجات رکھے ہیں جنت میں, اولئک هم الفائزون, یہی کامیاب ہیں. تو یہ آیت جب سورہ بینہ کی آخری آیت جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرور کائنات بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری صحابی جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے, اسی طرح سے جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے روایت نقل کی گئی, عبداللہ ابن عباس جن سے روایت نقل کی گئی, عبداللہ ابن مسعود جن سے روایت نقل کی گئی ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے روایت نقل کی گئی ہے, ابو ذر غفاری جن سے روایت نقل کی گئی ہے, ابو ایوب انصاری جن سے روایت نقل کی گئی ہے, عمار یاسر جن سے روایت نقل کی گئی ہے, سلمان فارسی جن سے روایت نقل کی گئی ہے, ابو اسود دولی جن سے روایت نقل کی گئی ہے. اسی طرح سے یہ روایت میں صرف اصحاب کا نام لیتا جاؤں تو تقریباً 200 اصحاب سے روایت نقل ہوئی ہے. جب یہ آیت اتری سورہ بینہ کی تو سرور کائنات کے سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر خدا نے زانو علی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا, فوالذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا. یہ اے میرے صحابہ, یا علی اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت سے نوازا, جس نے مجھے رسالت کے عہدے سے نوازا. یہ آیت یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, تم اور تمہارے شیعہ اس آیت کے مصداق ہو, جنت تم جاؤ گے تمہارے شیعہ. تو لب کلمہ شیعہ پیغمبر کی زبان سے علی کے مخلصین کے لیے, خود سرور کائنات کی زندگی میں سرور کائنات کی زبان سے. تو اب سورہ صافات نے کہا کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے. سورہ قصص نے کہا موسیٰ کی شریعت پر چلنے والے کے لیے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ناطق قرآن نے کہا شیعہ علی اور علی کے ماننے والوں کو. تو کلمہ شیعہ سنت میں بھی,
لفظ یہ قرآن میں بھی اور نو سے لے کے اب تک. تو میرا چیلنج یہ ہے کہ کہیں سے کلمہ سنی لا دے، میں قدم پر ہاتھ رکھ دوں گا. قرآن جب دعویٰ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں، حالانکہ آپ 2 رکعت نماز بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے. یہ قرآن لاوارث نہیں ہے. آپ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ وہی نعرہ جو سرور کائنات نے فرمایا تھا لاؤ قلم دعوت لکھ دوں تاکہ تم ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ. حیرت کی بات ہے، احمد ابن حنبل نے مسند میں صاف طور سے، صرف بخاری نے نام نہیں لیا، بخاری نے حسب عادت یہ کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیماری میں وفات سے چند لمحے پہلے جب فرمایا قلم اور دعوات لاؤ، میں لکھ دوں گا، میں تمہیں اکتب، لفظ اکتب ہے متکلم، میں لکھوں گا. جاتے جاتے اس لفظ سے سرور کائنات نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. جس پیغمبر کے بارے میں جب بخاری لکھ رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا قلم کاغذ لاؤ میں لکھ دوں گا. مسند احمد ابن حنبل کہہ رہا لاؤ قلم کاغذ میں لکھ دوں گا. صحیح مسلم کہہ رہا لاؤ میں لکھ دوں گا. صحیح امام نسائی کہہ رہا لاؤ میں لکھ دوں گا. اسی طرح سے ترمذی کہہ رہا لاؤ میں لکھ دوں گا. ابو داؤد مسند میں کہہ رہا پیغمبر نے فرمایا لاؤ میں لکھ دوں گا. جو پیغمبر لکھنا نہیں جانتا کیسے لکھتا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ منصوبے کے تحت پیغمبر کو جاہل ثابت کیا جا رہا تھا. پیغمبر نے اس ایک لفظ سے ان کے تمام کفر کو سامنے رکھ دیا کہ میں ان پڑھ نہیں، میں جاہل نہیں. قرآن کی ابتدا نے کہا اقرا، تو کیا خدا جاہل سے کہے گا اقرا؟ ایک انسان اپنے جاہل بیٹے سے نہیں کہہ سکتا پڑھ لے، تو خدا نہیں جانتا ان پڑھ ہے. کیوں کہا اقرا؟ کیوں نہیں کہا قول کہہ دے؟ کیوں کہا اقرا؟ قول کہہ سکتا تھا قول هو اللہ احد، قول یا ایھا الکافرون، قول اعوذ برب الناس، قول اعوذ برب الفلق. سورہ جن قول سے، یہاں بھی ابتدا میں بھی خدا کہہ سکتا تھا قول کہہ دے. کہہ دے کیوں نہیں کہا؟ اقرا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابتدا اقرا سے اس لیے کہا کہ امت میں وہ نجس، وہ خبیث ہاتھ ہیں جو میرے پیغمبر کو ان پڑھ اور جاہل کہیں گے. میں شروع ہی میں بتا دوں اقرا سے میرا پیغمبر میں نے پڑھا کہ جس کو بھیجا ہے. سورہ مبارکہ نجم، علمہ شدید القوا، سورہ نجم، علمہ شدید القوا، یہ وہ پیغمبر ہے جسے شدید القوا نے تعلیم دی ہے. تو کیسا شدید القوا ہے جو تعلیم دے تو نہ لکھنا جانتا نہ پڑھنا جانتا. خدا پہلی آیت میں کہہ سکتا تھا قول، جیسے قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. یہاں بھی شروع ہی میں کہہ سکتا تھا قول کہہ دو. تو کہنے میں اور پڑھنے میں، کہنے میں یہ کہ آپ نے مجھ سے کہا آپ کہیے، بچے سے کہا بیٹے کہیے، کہے گا. مگر خدا نے کیوں کہا اقرا، پڑھ لے؟ جانتا تھا کہ لوگ منصوبے کے تحت، چونکہ وہ خود ان پڑھ و جاہل تھے، تو اپنی جہالت کو پیغمبر کی طرف نسبت دے کر اپنی جہالت چھپائیں گے. ظاہر ہے اب یہود آئیں گے سوال کرنے، مسند رسالت پر بیٹھا ہے، دے علم. ایک خاتون آئی، اس نے کہا حضرت عمر کی عدالت میں اس کے 4 بھائی آئے، کہا کہ چاروں بھائیوں نے کہا یہ ہماری بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، باقرہ ہے، یہ خامخواہ ہماری بہن کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا. اس جوان سے کہا تو بیٹا کہاں؟ یہ میری ماں، میں اس کا بیٹا ہوں، میرے باپ کو مار دیا ہے، یہ مر گیا ہے.
میں ان کا بیٹا یہ میری ماں ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا تو ماں ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ بولتا ہے. تو حضرت عمر نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ اس کو سزا دی جائے. یہ تہمت ظاہر ہے زنا کی تہمت لگا رہا، تہمت زنا پر 80 کوڑے، اس کو 80 کوڑے لگاؤ. تو اس نے کہا اتنا ذرا ٹھیک ہے آپ غصے والے ہیں، مگر ذرا تھوڑا سا اگر مجھ پر رحم کرے. کیا مطلب؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کیس کو علی کے پاس لے جاؤں. تو کیا وہ دوسرا حکم کریں گے؟ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا وہ عدل کریں گے. اچھا جاؤ میں دیکھتا ہوں کیا عدل کرتے ہیں. کہا چلا جاؤں؟ کہا نہیں رک جاؤ، ہم بلاتے ہیں یہاں. امیر المومنین کو بلایا، حضرت آ گئے. کیا ہے مقدمہ؟ یا علی یہ کہہ رہا میں اس کا بیٹا ہوں، اور یہ کہہ رہے میں تو باقرہ ہوں. باقرہ یعنی ورجن، میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے. اس کے 4 بھائی ہیں، کہتے ہیں ہماری بہن ہے، شادی ہی نہیں ہوئی. ٹھیک، بہت اچھا. کیا خاتون سے پوچھا حضرت کیا تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ کہا ہاں. تو یہ جھوٹ بول رہا؟ ہاں جھوٹ بول رہا. ٹھیک، جب تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں کرتی؟ کر لے شادی، تمہارا مہر میں دیتا ہوں، اسی لڑکے سے شادی کر لے. حضرت نے فرمایا قمبر گھر جا کے 400 درہم لے کے آؤ، شہزادی کا مہر. میں ابھی تیرا مہر ابھی دیتا ہوں، میں ابھی تمہارا نکاح پڑھتا ہوں. یا علی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. ورنہ بیچارہ وہ مر چکا تھا، بیٹا تھا. اس کے باپ سے وہ نفرت کرتی تھی، زبردست اس کی شادی ہوئی تھی، نہیں چاہتی تھی. اس لیے اسی طرح سے اس سے بالکل آسان ترین اس طرح کے کیسز ایسے آئے ہیں. بہرحال اب چونکہ وقت مجھے یاد نہیں دے رہا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو میں آپ سو جائیں، تو میں ورنہ مسند پر بیٹھنا آسان ہے. بیٹھ گئے جا کے بہلول ہارون رشید کے تخت کے اوپر. ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، ٹھیک دوڑ کے گئے، بہت لمبا منبر، اوپر وہ تخت تھا، سب سے اوپر جا کے بیٹھ گئے بہلول. وہ ہارون رشید کی بارگاہ آئی. تو پاگل کیسے بیٹھا ہارون رشید خلیفہ وقت کی جگہ پر؟ تو نے کہا تو کیا ہوا؟ میں بیٹھ گیا ہوں، میں نہیں ہٹتا ہوں. اسے گھسیٹ کے نیچے اتارا، اسے تکلیف ہوئی، رونے لگا اور زور سے چیخ کے رونے لگا. ویسے زور سے چیخا تو ہارون تک آواز گئی یہ کون رو رہا؟ دوڑ کے آیا، کہا کون رو رہا؟ دیکھا بہلول تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے مجھے مارا، تیری جگہ پر ایک دفعہ بیٹھا تھا میں تو میرے ساتھ یہ کیا، مجھے گھسیٹا. ان کو ہارون نے ڈانٹا تم نے کیوں ایسا کیا، بیٹھنے دو. تو انہیں تسلی دی ہارون نے، نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. وہ زور سے رونے لگا، جو ہو گیا. نہیں ہارون میں تجھ پر روتا ہوں، مجھ پر. ہاں ایک لمحہ بیٹھا تھا، میرا یہ حشر ہوا، تو زندگی بھر بیٹھا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ تیرے حشر پر روتا ہوں. یہ تخت تیرے لیے نہیں ہے، کسی عدل والے کے لیے، کسی انصاف والے کے لیے، جو اس پر بیٹھ کر خدائی فیصلے کرے، قرآنی فیصلے کرے، نہ کہ شراب کی مستی میں فیصلے کرے. یہ تخت اس لیے نہیں ہے. میں تجھ پر روتا ہوں کیونکہ تو رشتہ دار ہے، تجھ پر روتا ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تشیع پر میں لے کے آیا تھا، مگر اس پر ایک مکمل گفتگو تاریخ کے، تفسیر کے، بخاری کے، مسلم کے، صرف اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے کہ تشیع کیا ہے، شیعہ کیا ہے، کب وجود میں آیا، کہاں سے آئے، کیسے آئے. اس پر آج کی میری گفتگو مکمل نہ صحیح، مگر کل میں اس کو پوری مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میری گفتگو ختم ہوئی چونکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شیعہ کربلا کے بعد پیدا ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں امیر المومنین کی حکومت میں پیدا ہوئے، بعض نے لکھا ہے. ان سب کا جواب دیا آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کی ان کی ایک الگ کتاب ہے کہ اساس شیعہ، یعنی شیعہ کی بنیاد کے نام سے وہ الگ کتاب ہے پوری. چونکہ اس پر
اور پھر قرآنی آیات سے میں نے یہ تو بتا دیا کہ مکتبہ اہل البیت تشیع کہاں سے چلا اور اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور اس لفظ کی عظمت کیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل کے لیے جو آیت نے کہا اسی سے عظمت واضح ہے. حضرت نوح سے جو شیعہ شروع ہوا اس کی تاریخ بھی واضح ہے. مگر اپنے عروج پر کب پہنچا، شیعان علی اس نام سے کب مشہور ہوئے اور کیسے مشہور ہوئے، جو میں نے سوال کیا تھا. پھر فقہ امام صادق کیوں کہتے ہیں؟ جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ جعفری بھی تو ہے. تو میں اس کا جواب عرض کروں کہ فقہ جعفری کے نام سے جو فقہ ہے اس فقہ کے معنی اختلاف و اجتہاد کے معنی نہیں ہیں. مکتبہ اہل البیت میں معصوم جس کے پاس الہی علم ہے وہ اجتہاد نہیں کرتا، وہ اجتہاد کے معنی کوشش کے، اس کے پاس خدائی علم ہے نہ کہ کسبی علم. کسبی علم یعنی ہم اسکول گئے، مدرسہ گئے، کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا. اس کے لیے ابن حجر مکی جو ہو سکتا میرے سامنے اہل سنت کے احباب بیٹھے ہوں وہ یہ سمجھے دیکھیے ائمہ کو کہاں لے جاتے ہیں. میں واقعا بخدا اس قابل نہیں ہوں کہ جو مقام ان کا ہے وہاں تک میں پہنچ جاؤں. میں کہاں لے جاتا ہوں، مگر آپ اس سلسلے میں صرف صحیح مسلم میں حضرت امام حسن مجتبی کی بچپنے کی تاریخ پڑھیے گا صحیح مسلم میں کہ امام حسن مجتبی گود رسالت میں ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کا ٹوکرا آیا ہے. گود رسالت کا 2 سال کا بچہ، صحیح مسلم کہتا اس وقت امام حسن کی عمر 2 سال کی تھی. 2 سال کے بچے نے ہاتھ بڑھائے کھجور اٹھانے کے لیے، سن چکے ہیں 2 سال کے بچے نے ہاتھ بڑھائے تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ حسن کہ رک جا میرے بیٹے حسن رک جا، حاضر صدقہ، یہ صدقہ ہے. اما تعرف والصدقۃ علینا حرام، پتہ کیا آپ کو نہیں پتا حسن صدقہ ہم پر حرام ہے. اس روایت کی وضاحت کہ 2 سال کے بچے سے پیغمبر خدا یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا، کیا حسن کو پتا تھا؟ واللہ یہ لفظ اگر صحیح مسلم میں نہ ملے تو آپ کا جوتا میرا سر. صحیح مسلم کہتا ہے کہ پیغمبر خدا نے کیوں 2 سال کے بچے سے کہا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی گود کے پلے ہوئے بچوں کی مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. اگر عیسیٰ ابن مریم گود مادر میں یہ کہہ دے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو پیغمبر خاتم کے گود کے پلے ہوئے بچے لو کان الحسن ابو الاثنین، حسن اب 2 سال کا ضرور تھا مگر یہ کہ کان یطالع لوح المحفوظ، یہ لفظ اگر مسلم میں نہ ملے تو آپ کا جوتا میرے سر کہ حسن 2 سال کے ضرور تھے اس وقت مگر وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. تو اگر علی کے بچے گود علی کے پروردہ بچے دودھ پیتے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں تو مکتبہ اہل البیت کی خوبی یہ ہے کہ ان کا امام وہ ہے جو دودھ پیتے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے. ایسا ویسا مکتبہ اہل البیت کا امام ہو ہی نہیں سکتا. اس بنا پر ایک روایت، دوسری روایت، اسی روایت کو ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں امام محمد تقی سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی. جب مامون نے، میرے امام محمد تقی سلام اللہ علیہ 7 سال کے تھے، مامون جب شکار پر چلا اور شکار سے واپس آیا تو مامون کے ہاتھ میں مچھلی تھی، چھوٹی سی مچھلی کو لے کر آیا. دیکھا بغداد کی گلی میں بچے کھیل رہے تھے، مامون کی سواری کو دیکھ کر سب بھاگ گئے. میرے نوے امام ہٹے نہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اس لیے کہ راستہ تنگ نہیں تھا اور نہ انہیں اس سے خوف تھا، ہٹے نہیں. تو مامون نے ایک باروب بچے کو دیکھ کر سواری سے اترا، کہا بیٹے یہ سارے بچے ہٹ گئے آپ نہیں ہٹے. تو حضرت نے فرمایا میرے رکنے سے آپ کا راستہ تنگ نہیں ہے، میں آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا نہیں ہوں اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کا مجھ پر خوف ہو، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تم بلا وجہ بچوں کو بھی ستاؤ گے. تو اس نے کہا یہ 7 سال کا بچہ اور یہ جواب، آپ کون ہیں، کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ہے. بابا علی رضا. کہا ہاں یہی خاندان کے جواب. اچھا محمد، اب یہ دیکھنا چاہتا تھا وارث امامت یہی ہے. ہاتھ میں مچھلی تھی چھوٹی سی، اس کا شکاری باز پکڑ کے لایا تھا. کہا محمد میرے ہاتھ میں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا بادشاہ شکار کے لیے باز پالتے ہیں اور جب اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو خدا نے دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، اور جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو چھوٹی مچھلیاں ہوا تیزی سے اوپر کو اٹھاتی ہے.
جب یہ باز اپنا شکاری بات چھوڑتے ہیں تو وہ چھوٹی سی مچھلی کو پکڑ کے لاتے ہیں اور بادشاہ اس چھوٹی مچھلی کو ہاتھ میں بند کر کے خاندان رسالت کا امتحان لیتے ہیں. ابن حجر مکی صواعق محرقہ امام محمد تقی کی زندگی. ٹھیک کہا یقیناً یہ وارث امامت تھے. لے کے گئے میری بیٹی سے شادی کرو. میں کر لوں گا. بنو عباس نے منع کیا نہیں. مامون نے کہا نہیں میں دوں گا تو بیٹی انہی کو. پوری تفصیل بنو عباس نے کہا بچہ ہے اسکول بھیج دیں پڑھائیں پھر آپ دیں. نہیں آپ یہ مامون کی تقریر تم نہیں سمجھتے ہو. یہ مکتب نہیں گئے ہیں مکتب کا علم ان سے چلا ہے. یہ خود مدرسہ ہے مدرسہ ان کو جانے کی جو مامون کی تقریر جس نے اقتدار کی خاطر امام رضا کو زہر دیا. مامون کی تقریر تم نہیں جانتے. علم ان سے چلا ہے علم ان کے در سے چلا ہے. یہ کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں گئے. علم ان سے چلا. کہا تم بیٹی دینا چاہتے ہو جذباتی انداز میں یہ گفتگو کر رہے. بنو عباس نے کہا نہیں تم اگر امتحان لو کوئی بھی مسئلہ ان سے پوچھو اگر ذرا سا بھی ان کی جہالت سامنے آ جائے میں ان کو واپس مدینہ بھیج دوں گا بغداد میں رہنے بھی نہیں دوں گا. اچھا آپ اتنے جذباتی ہیں. جی ہاں بلاؤ کس کو جو قاضی القضات ہے یعنی اس زمانے کا وزیر عدل جس کے اوپر پوری مملکت چلتی ہے. قاضی القضات کو بلایا. جب اس کو بلایا تو اب امام محمد تقی ہیں ایک طرف قاضی القضات چیف جسٹس. سوال کروں؟ ہاں مامون اجازت ہے میں فرزند رسول سے سوال کروں؟ مامون نے کہا خود فرزند رسول خدا سے اجازت لیجئے. فرزند رسول اجازت ہے میں سوال کروں؟ ہاں بالکل جو چاہو سوال کر لو. 3 دن تک مامون نے پورے بغداد کو جمع کیا. ساری دنیا وہاں فوج بھی عوام بھی سب موجود ہے چونکہ اب مقابلہ ہو رہا مناظرہ ہو. سوال کرو؟ ہاں سوال کر لیں. حالت احرام میں اگر کوئی حاجی احرام میں شکار کرے تو کفارہ کیا؟ حضرت خاموش ہو گئے. فرمایا سوال کر لو. کہا فرزند رسول میں نے سوال کیا. نہیں سوال مکمل کر لو. تم سوال مکمل کر لو تاکہ میں مکمل جواب دوں. فرزند رسول مکمل ہے احرام پہنا ہوا حج کا اور حالت احرام میں اس نے شکار کیا تو کفارہ کیا ہے؟ حضرت نے 3 دفعہ دہرایا کہ سوال مکمل کر لو تاکہ میں جواب دوں. کہا یہی مکمل سوال. نہیں مکمل نہیں ہے. تم سوال کرتے وقت مکمل سوال کب ہوگا کہ جس نے احرام پہنا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ, وہ آزاد تھا یا غلام, وہ ہل میں کیا تھا شکار یا حرم میں, اس نے رات میں کیا ہے یا دن میں, اس نے ایک دفعہ کیا ہے یا دوسری دفعہ ہے, وہ اگر میاں ہے یا بیوی, چونکہ اگر بیوی ہے تو میاں کے تابع, اگر غلام ہے تو آقا کے تابع, وہ دیوانہ تھا یا عقل مند تھا, وہ حج وہ جو احرام باندھا تھا عمرے کا تھا یا حجۃ الاسلام کا تھا, اس نے حرم میں کیا تو اس کا کفارہ الگ ہے, ہل میں کیا تو اس کا کفارہ الگ ہے, دیوانہ ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہے, عقل مند ہے تو اگر غلام ہے تو اس کا کفارہ آقا کے اوپر ہے, اگر آقا ہے تو اس کی 2 قسمیں, جان بوجھ کے کیا ہے یا اتفاقاً کیا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہے, جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہے, اگر جان بوجھ کے دوسری دفعہ کیا ہے تو اس کا کفارہ ہی نہیں ہے, خدا کہتا میں اس کا انتقام خود لوں گا. تو تم سوال کو بھی مکمل نہیں کر سکتے تو جواب کیا؟ تو اس نے جب 21 شقیں اس سوال کی 21 شقیں اس نے جب سنی تو اس کے بعد اس کی عقل اڑ گئی. اس نے کہا فرزند رسول مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ایک سوال کے اندر اتنے سارے سوالات پوشیدہ ہیں, غلام ہونا, آزاد ہونا, بالغ ہونا, نابالغ ہونا, حرم میں ہونا, ہل میں ہونا, حیوان کا کرنا یا ایک انڈے کا گرانا وہ بھی شکار ہے, ایک پرندے کا مارنا وہ بھی شکار ہے, ایک ضرر پہنچانے والے حیوان کو مارنا وہ بھی شکار ہے, ایک حلال حیوان کو مارنا وہ بھی شکار ہے. ہر حیوان سے لے کر انڈے تک ہر ایک کا کفارہ الگ ہے. تو نے صرف یہی سوال کیا, اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا جب سوال کی پوری طرح سوال واضح نہ ہو. اور مامون نے اٹھ کے کہا اور کوئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا عالم ہے تو لے آؤ. اس واقعے کو لکھنے کے بعد ابن حجر مکی
की कहता है, खानवादे रिसालत जिनके बारे में पैगंबर खुदा ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। ऐ मुसलमानों, जाते जाते दो चीजें तुम्हें देके जा रहा हूं, एक किताब खुदा, एक मेरी इतरत और कुरान, दोनों को थामोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों तुम्हें पकड़ के हौज़ कौसर तक मेरे पास पहुंचा देंगे। तो अब अगर कोई शख्स इतरत को छोड़कर गैर इतरत को, जिस तरह से कुरान के मुकाबले में कोई किताब नहीं चलेगी, इतरत के मुकाबले में कोई सहाबी भी नहीं चल सकता, चिजाए कि सहाबा के बाद तबे ताबीन। जब इतरत मौजूद है तो इतरत को छोड़कर गैर इतरत के दरवाजे पर किस बिना पर आप जाते हैं? मेरी सलावत। अब चूंकि अब 5 मिनट मुझे अपने पूरे इस पसीने को 5 मिनट में पेश करना है। उस 5 मिनट में, उसके बाद वादा करता हूं कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मसाइब के लिए मैं 10 मिनट लूंगा। बाबुल हवाइज के मसाइब हैं, बाबुल हवाइज के मसाइब हैं, बाबुल हवाइज के मसाइब के लिए मैं 10 मिनट लूंगा। और मसाइब में सबसे अहम, आखिर आका हुसैन ने बाबुल हवाइज कहा, मैंने नहीं, आपने नहीं। इस 5 मिनट के दरमियान आपसे ख्वाहिश करता हूं, बाबुल हवाइज के नाम पर इन आने वालों को खाली न भेजिए। एक जो भी आपकी तौफीक है देकर आप बाबुल हवाइज से हाजत मांगे। आज जो भी आप दें इस अदारे को बाबुल हवाइज के नाम से दे, आका अब्बास के नाम से दे। और जो भी दें यकीन जानिए, यहां से निकल के आप बाबुल हवाइज जिम्मेदार हैं इसके कि बाबुल हवाइज के नाम से आप जो भी देंगे, ठीक आंसू के बीच में आपकी हाजत तलब कीजिए इंशाअल्लाह। आका बाबुल हवाइज। कोई इंतजाम नहीं आगा? साहब कोई नहीं है, कलम कागज लेके खड़ा हो जाए। नाराए सलावत। बारे दीगर सलावत। जो मोमिनीन बात में देना चाहे वो कलम कागज उनके हाथ में है, आप लिखवा सकते हैं। बाबुल हवाइज की शब है, बखुदा आज की शब बाबुल हवाइज के नाम से जो भी आप बाबुल हवाइज की बारगाह में जो भी देंगे उसका नतीजा फौरन आपको मिल जाएगा। बीमारों की शिफा के लिए मुलाजिमत नहीं। हज़रत मौलाए कायनात और आका इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, खैरात, बेहतरीन खैरात वो जो गुर्बत में हो, यानी गरीबी है, जेब खाली है, जेब खाली है, खाली जेब है, कर्ज लेके मैं देता हूं, कर्ज लेके। तो बाबुल हवाइज वो हस्ती है जो अपने ऊपर कर्ज नहीं लेते हैं, वो आपका कर्ज वापस कर देंगे। अभी मैं मसाइब में पूरी तारीख़ कुम के नाम से जो किताब है उसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। बाबुल हवाइज की शब है। बहरहाल ये अदारा और सारे दीनी अदारे मोमिनीन के मदद ही से चलते हैं, और आप जानते हैं कि जितने चर्च हैं वो भी लोगों के जो वहाँ जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं की मदद से चलते हैं। और बाज़ ऐसे मराकिज़ हैं इनके, वो तो दुनिया को चलाते हैं, इतनी उनकी मदद होती है। बहरहाल हम अपनी माली हैसियत ज़ाहिर इतनी नहीं है, जो भी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक इदारों की मदद कीजिएगा। एक दीनी तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी ये है कि वो
पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करके हक़ाइक़ को बयान करे। मोमिन की जिम्मेदारी यह है कि वो हक़ाइक़ को सुनने के साथ साथ उस पैगाम अहले बैत को आगे बढ़ाए और मेरी आपकी नस्लों तक पहुँचाना ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी में हम सब शरीक हैं, कोई $1 से शरीक है, कोई मुझे वाक़ई वो रिवायत मेरे सामने आती है कि 2 खजूर लेकर आया था एक सहाबी जंग खंदक के लिए, जब चंदा जमा हो रहा था सरवर कायनात की बारगाह में। एक सहाबी इतने से खजूर लेकर आया था, एक सहाबी बहुत सी दौलत लेकर आया था। उनके खजूरों को लेकर जब आया, सहाबा बैठे हुए थे, जब उन्होंने खजूर सरवर कायनात की बारगाह में रख दिए तो जो काफ़ी दौलत लेकर आया था उसने आंखों से इशारा किया दूसरों को, देखो, यानी हकारत से ज़ात लम यज़ल को जला लाया। आयत उतरी कि तुम आंखों के इशारे से मेरे मुखलिसीन की तौहीन करते हो, तुम समझते हो कि तुमने ज़्यादा दिया है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन अमाला, खुदा ज़्यादा को कबूल नहीं करता, तक़वा को कबूल करता। तक़वा के साथ 1 दिरहम भी कोई दे, $1 भी दे, कबूल करता है। बगैर तक़वा के मैं हज़ारों मिलियन डॉलर दूं, कबूल नहीं है बारगाह इलाही में। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन अमालहुम। एक सलवात भेजिएगा। बस शहजादी कौनैन का खुतबा है, मौलाए कायनात का खुतबा है। सरवर कायनात के सारे इरशादात को मैं जमा करके लाया था, ख़ास तौर से सूरह मुबारके बैना की तफसीर लेकर आया था। मैं तफसीर की 2 जिल्दें बल्कि 4 जिल्दें लेकर आया था कि मैं उस तफसीर से सिर्फ अपने मौजू के दायरे में कि तशय्यो कहाँ से चला, कैसे चला, सरवर कायनात ने कितनी दफ़ा अपनी ज़बान मुक़द्दस से शियान अली कहा, शिया तो अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब के शिया, ये पैगंबर की ज़बान मुक़द्दस से बुखारी में कहा है, मुस्लिम में कहा है, इसी तरह से अबू दाऊद में कहा है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में कहा। ये सारी किताबों के हवाले में लेकर आया था माजरत के साथ। शिया कुरान में, शिया पैगंबर की ज़बान से, शिया मूसा के ज़माने में, शिया इब्राहिम के ज़माने में। मगर शिया के अलावा अगर किसी नाम से मुसलमान थे तो वो सिर्फ इस्लाम था, मुसलमान थे। शिया के नाम से कोई मकतब, कोई मजहब, कोई फिरका, कोई गुरोह नहीं था, मुसलमान कहलाते थे। मुसलमानों में जो सख्ती से किसी पैगंबर या किसी पैगंबर की सीरत पर, नक्श कदम पर चलने वालों को शिया कहा जाता था। उनमें सलमान सख्त थे, अबू जर सख्त थे, मैं अम्मार यासिर सख्त थे, यानी एक जर्रा बराबर किसी की गलती को गवारा नहीं करते थे। हजरत अबू जर जब हजरत उस्मान को देखा कि बैतुल माल से, जैसा कि मौदूदी ने भी लिखा खिलाफत व मुल्कियत में, जिसको बनो उमैया के सारे अपने खानदान को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया, और जलील कदर सहाबा में से किसी मुखलिस सहाबी को न अबू जर का कोई ओहदा था, न अम्मार यासिर का कोई ओहदा था, न मिक़दाद का कोई ओहदा था, न सलमान फारसी का कोई ओहदा था। हाँ, हजरत उमर ने सलमान फारसी को ओहदे दिया था, हजरत अबू बकर के जमाने में कोई ओहदा नहीं था। फिर हजरत उस्मान ने सिर्फ बनो उमैया को ओहदे दिए थे। तो अबू जर, जिसके बारे में बुखारी ने हजरत अबू जर के बारे में यह रिवायत नकल की है, अबू जर के बारे में यह रिवायत बुखारी में, फजीलत अबू जर में सरवर कायनात ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, सूरज जब से पैदा हुआ है कयामत तक अबू जर से ज्यादा सच बोलने वाले पर नहीं चमका। तो यह अबू जर की अजमत, इतना बड़ा सच बोलने वाला, किस जुर्म में हजरत उस्मान ने इसको जलावतन किया, किस जुर्म में हजरत उस्मान ने इसको शाम भेजा, किस जुर्म में माविया ने इसे दोबारा भेजा, किस जुर्म में इसको मदीने से बाहर किया, जलावतन किया, इस सच बोलने वाले सहाबी को। क्योंकि ये गवारा नहीं करते थे। वलीद के बारे में, जो कि चाचाजाद था हजरत उस्मान का, कोफे में गवर्नर था, अहले कोफा उसकी शिकायत लेकर आया हजरत उस्मान के हुकूमत में, खिलाफत व मुल्कियत मौलाना मौदूदी मरहूम। जब शिकायत तारीख तबरीद, कामिल तवारीख, नासिख तवारीख, कामिल तवारीख का लिखने वाला इब्न असीर, वो खुद कट
قسم کا سلفی ہے، اس کی تاریخ واقف بالکل، چونکہ شراب پی کے نماز پڑھائی تھی ولید نے کوفے میں، اور شراب کی مستی میں صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھایا، اور اس کے بعد بے ہوشی کی حالت میں مسلمانوں کی طرف رک کر کے کہا تم چاہو تو اور پڑھا دوں، تو سارے مسلمان پہنچ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ آپ نے کس کو ہم امام بنا کے بھیجا، شراب پی کے شراب کی مستی میں بدبو آتی ہے، نماز کی حالت میں یہ شراب کی مستی میں نماز پڑھاتا۔ حضرت عثمان نے اس کو عزل کرنے سے انکار کیا، نہیں میں نے اس کو گورنر بنایا، میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا۔ امیر المومنین نے مشورہ دیا ایسا نہیں کرو، مسلمانوں کی شکایت سن لو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ طلحہ نے مشورہ دیا ایسا نہیں کرو، عثمان نہیں عدل کرو۔ اسی طرح سے زبیر نے مشورہ دیا، عبد الرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا۔ اس مشورے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے تو قسم کھائی کہ اس کے بعد میں عثمان سے بات ہی نہیں کروں گا، اور بات نہیں کی مرنے دم تک۔ تو اب آپ یہ بتائیے، وہ ابو ذر جسے جو صداقت کی اس منزل پر ہو جو سرور کائنات فرمایا اسے بخاری لکھ لے، اور سارے اہل رجال علم رجال کے سارے ماہرین کہہ دیں کہ تمام روات جتنی روایت نقل کرنے والے سب ثقہ ہیں، سب عدول ہیں، سب پرہیزگار ہیں، روایت صحیح ہے، حسن ہے، تو سب سے پہلے جس کو شیعہ کہا تھا یہی ابو ذر تھا۔ پتہ چلا طول تاریخ میں اسی کا نام شیعہ ہے جو صداقت کی منزل پر سچ بولتے ہوئے جلاوطن ہو، سچ بولتے ہوئے میثم تمار کی طرح تختے دار پر جائے، سچ بولتے ہوئے حجر ابن عدی کی طرح کٹ جائے، سچ بولتے ہوئے۔ تو پتہ چلا پیغمبر نے سلمان کو شیعہ کہا، ابو ذر کو شیعہ کہا، مقداد کو شیعہ کہا، عمار یاسر کو شیعہ کہا، اور عمار یاسر کے لیے تو یہی یہاں تک فرمایا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، اور شیعہ یعنی تو علی کے ان شیعوں میں سے ہے جو علی کی حمایت میں تو شہید ہو جائے گا، اور تجھے قتل کرنے والا گروہ گمراہ ہے۔ تو یہ ساری روایتیں نقل کرنے کے باوجود آنکھ بند کر دینا اور لکھنا مگر سننا گوارا نہ کرنا، ہم لکھ لیں گے تم نہیں پڑھو، ہم لکھ لیں گے تم دیکھو نہیں، ہم سب کچھ کہہ دیں گے مگر تم سنو نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کس طرح کا مکتب ہے؟ کیسا فلسفہ ہے؟ کس طرح کا نظریہ ہے؟ جب آپ نے لکھا ہے تو میں پڑھ لوں گا، جب آپ نے لکھا ہے تو مجھے بولنے کی اجازت دیں، میں بولوں گا۔ مکتب اہل البیت سے کوئی ایسی روایت جہاں رسالت پر نقص ہو، جہاں امامت پر نقص ہو، جہاں کسی جلیل القدر صحابی کے دامن کو داغدار کیا جائے، آپ مکتب اہل البیت کی کوئی ضعیف روایت بھی آپ دکھا دیں۔ آپ جب اپنی بنیادی صحیح ترین روایتوں میں جب یہ ساری روایت نقل کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسا اصحاب تھے جن سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو شیعان علی میں سے، تو شیعان علی میں سے، پتہ چلا خود سرور کائنات کی زندگی میں شیعہ موجود تھے۔ کون؟ جو ٹاپ کے صحابہ، جو خلوص کی آخری منزل پر تھے، ان کو پیغمبر نے شیعہ کہا، اس لیے کہ مخلص ترین انبیاء کی صف میں جس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اسی کو تو قرآن نے شیعہ کہا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ وہ جو طول تاریخ میں اسماعیل کی طرح لیٹ جائے، ابراہیم کی طرح قربانی دے، ہاں دے، واقعاً دے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا باب الحوائج کی شب ہے، باب الحوائج کی شب ہے۔ کیوں؟ ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کرامات العباس کے نام سے کتاب ملتی ہے فارسی میں، عربی میں، چونکہ خود شہید اور شہادت پر پورے قرآن کریم سے گفتگو ہو کہ کس طرح سے عباس مدد کرتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں یا عباس؟ کیا میری مدد کرتے ہیں؟ میں کیوں نہیں کہتا ہوں یا اللہ؟ میں کیوں نہیں کہتا ہوں یا محمد؟ اگر میں یا محمد کہتا ہوں یا علی کہتا ہوں یا عباس کہتا ہوں یا حسن کہتا ہوں تو کیا واقعی یہ مدد کرتے ہیں؟ اس پر میں آپ سے خواہش کرتا ہوں ڈاکٹر تیجانی کی کتاب اہل البیت حلال مشکلات پڑھ لیجئے گا، یہ اردو میں بھی آئی ہے۔ ظاہر مالکی عالم ہے اور پی ایچ ڈی ہے جو وہاں سے شیعہ ہوا، اس سے بہتر آپ کے لیے اگرچہ وہ فلسطینی ڈاکٹر اسد قاسم کی کتاب ہے وہ عربی میں ہے، یا ڈاکٹر حسام العماد جو یمنی ہے عربی ہے، اس کی کتاب عربی میں ہے، رحلتی من الوہابیت للشیعہ، میرا سفر وہابیت سے شیعہ کی طرف، اس کی کتاب عربی میں، جو اردو میں اور انگلش میں جو اس موضوع پر کتاب ملے گی اہل البیت حلال مشکلات، یہ نام ہے کتاب کا ڈاکٹر تیجانی کی، وہ پڑھ لیجئے گا۔ میں خود قرآن کریم کی آیات سے گفتگو کر سکتا تھا، اب بس 2 گھنٹے تقریباً ہونے والے، اب میں آپ کی زحمت ختم کر دوں۔ آئیے صرف آنسوؤں کے بیچ میں
اپنے سے زیادہ ان مومنین کو جو بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. واللہ اگر آپ نے آنسوں کے بیچ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے کے آپ نے یہ کہا پروردگار جب تیری بارگاہ میں قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے وہ زہرا جس کا تعارف تو نے عالم ملکوت میں اس طرح سے کرایا، ہم فاطمت و ابوہا و بالہا بنوہا، وہ اگر تیری بارگاہ میں عباس کو لے کر آتی ہیں امت کی شفاعت کے لیے، میرے معبود تجھے انہی بازوں کا واسطہ ہے جو پریشان ہیں، جو بہت جن کی اولاد نہیں ہے، تجھے اسی شہید کے بازوں کا واسطہ انہیں اولاد دے، جو بیماروں نے شفا دے، اور خاص طور سے جو بچوں کے ساتھ امیگریشن کے مسائل میں پریشان ہیں، میرے معبود ایک ایک قطرے خون مقدس کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما. بس چونکہ 10 مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے پہلا مقام آنسوں کے بیچ میں. جب خدا اپنے بندے کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو سرور کونین فرماتے عرش الہی کانپتا ہے، عرش الہی ہلتا ہے، عرش الہی سے صدا آتی ہے فرشتوں کو، اے بندے بس بس رونا بند کر دے، تیری حاجت پوری ہو جائے گی. اب آئیے آقا ابو الفضل عباس باب الحوائج، میں پہلے ایک تمہید باندھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج آپ بغداد دیکھیں، بغداد میں یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کل کاظمین میں پرسوں دھماکہ ہوا، 40 مومنین شہید ہوئے اور 80 کے قریب زخمی ہیں آقا امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کے دروازے پر. مگر چونکہ یہ شہادت اسی کاظمین سے ایک خاتون کربلا جا رہی تھی بنو عباس کے زمانے میں، وہ بھی متوکل عباسی کے زمانے میں کربلا جا رہی تھی. ایک اکلوتا بیٹا تھا، تاریخ قم جلد 3 جہاں سے اب یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں. باب الحوائج کے مصائب کے لیے مقدمہ. ماں رو رہی تھی، بیٹے نے کہا اماں کیوں روتی ہیں؟ میرے لال ایک خواہش ہے، میں مرنے والی ہوں، میرا دم کربلا میں نکل جائے. والدے گرامی آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ مجھ سے کہا میں لے جاؤں گا. میرے لال فاصلہ بغداد سے کربلا تقریباً 80 سے 100 میل کا فاصلہ، کیسے لے جاؤ گے؟ اے والدے گرامی میں جوان، میری جوانی کہے کے لیے میں اپنی پش پر اٹھا کے لے جاؤں گا. میرے لال تمہیں تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں، میری آنکھوں پر میری ماں، میں لے کے جاؤں گا. میرے لال پھر زمانہ سخت ہے، جسر عباسی کو جب آپ عبور کریں گے تو پل عباسی کو پر پہرے بٹھا دیے ہیں، جو حسین کے نام سے گزرے اسے پل سے گرا دینا ہے. تو ایسی صورت میں تم کیسے لے کے جاؤ گے؟ والدے گرامی آپ فکر نہیں کیجئے، میں لے کے چلوں گا. اب ماں کو پش پر اٹھا کے لے کے چلا. جب لے کے چلا پل کے اوپر پہنچا تو پل پر جو پہرےدار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو ظاہر ہے جس کے خون میں کربلا ہو، جس کی فطرت میں کربلا ہو، جس ماں کو لے کے چلا اس ماں نے ایک ایک دودھ کے قطرے میں کربلا کو پلایا. اس کی زبان سے نکلا کربلا جا رہا. بس یہ سننا تھا. ماں کی بینائی نہیں تھی، دونوں آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، یعنی بہت ضعیفی کی وجہ سے بالکل نہیں دیکھ پاتی تھی. اس ضعیف خاتون کو اتارا، اس جوان کے ہاتھ اور پیر باندھے اور ٹھیک پل کے بیچ سے دریا میں گرا دیا. جب دریا میں گرا دیا اس ضعیفہ کو گھسیٹتے ہوئے، لیکن ایک نے کہا اس کو بھی گرا دو، دوسرے نے کہا یہ تڑپ کے مر جائے گی، اس کا تڑپنا بہتر ہے بجائے اس کی کہ ایک دفعہ گرا کے مار دے، یہ تڑپ کے مر جائے گی. گھسیٹ کے لے گئے، دریا کے کنارے چھوڑ دیا. دریا کے کنارے نابینا ضعیف. اب اس نے دیکھا کہ نہ اسے دن کا احساس ہے نہ اسے رات کا احساس. کربلا کی طرف جا رہی تھی، یہ پتا تھا کربلا کدھر ہے. کربلا کا رخ کر کے ایک صدا دی، اے حسین کے چہرے سے مصیبت کو ہٹانے والے، میرے جیسے ہزاروں بیٹا آپ پر قربان ہو عباس، میں آپ کو حسین کا واسطہ دیتی ہوں. میرا بیٹا آپ پر نثار ہو، ایسے 1000 بیٹے ہوتے تو عباس آپ پر قربان کرتی، مگر مجھے صرف کربلا پہنچا دیجئے آقا. آپ کو آپ کے آقا حسین کا واسطہ مجھے کربلا پہنچا دیجئے. واللہ 2 دفعہ اس خاتون نے صدا دی عباس عباس. ایک دفعہ بیٹے کی آواز آئی اماں چلیے کربلا چلے. بیٹے تم آ گئے؟ اماں جس کو آپ نے صدا دی تھی وہ بھی کھڑے ہیں، بس جس کو آپ نے پکارا تھا وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. میرے لال میں نے تو عباس کو پکارا تھا، میں نے تو عباس کو پکارا تھا. ہاں اماں
आका अब्बास ये खड़ा है साथ, मेरे लाल मेरे हाथ पकड़ लो, जाके कदमों पर गिर जाऊंगी। जब करीब लेकर आया तो इसने तड़प के कहा, आका अपने दस्ते मुबारक दीजिए, मैं हाथों को हाथ नहीं लगाऊंगी, मगर मैं अपनी आस्तीन पर हाथ रख के बोसा दूंगी। जरा हाथ को मेरी आस्तीन के ऊपर रख लें। आस्तीन के अंदर हाथ अंदर किए और कहा मेरी आस्तीन के ऊपर हाथ रख दें, हाथ पर मैं बोसा दूं। तो आका अबुल फजल अब्बास ने कुछ भी नहीं कहा। जब दूसरी बार खातून ने कहा, आका मैं दस्ते मुबारक पर बोसा दूं, कुछ भी नहीं। जब तीसरी बार कहा तो आका ने फरमाया, अम्मा मैं अब्बास हूं, मैं अब्बास हूं। तो कहा हाँ यही तो, इसीलिए तो फरमाया, अम्मा अगर मेरे हाथ होते तो मेरे मासूम बच्चे एक एक कतरा पानी के लिए न तड़पते। मैं अब्बास हूं। बस मेरे अजीज, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। मैं बस चंद जुमले, बाबुल हवाइज को पुकारिएगा, और जब बाबुल हवाइज को पुकारे तो बाबुल हवाइज को ज़हरा का वास्ता दीजिएगा। तड़प जाते हैं अबुल फजल अब्बास। बस दो जुमले, इसी से मौलाए कायनात सन 40 हिजरी, 21 रमजान उल मुबारक है, सन 40 हिजरी है। मौलाए कायनात, अब मौलाए कायनात इस दार फानी से दार बका की तरफ जा रहे हैं। आका अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की 28 औलादें थी, 28 औलादें। बाबुल हवाइज और उनके अलावा बाबुल हवाइज और उनके भाई 4 थे। इसीलिए हजरत फातिमा किलाबिया को उम्मुल बनीन कहा जाता, बेटों की मां। 4 बेटे थे। जब अमीर अल-मोमिनीन की शहादत का वक्त करीब आया, 21 रमजान मुबारक सन 40 हिजरी, निसफ शब गुजर गई। अमीर अल-मोमिनीन ने असहाब से फरमाया, मेरे असहाब तुम अब निकल जाओ, मैं अब वसीयत करना चाहता हूं, अपनी औलाद को लेकर आऊं। निकल गए। जब असहाब चले गए तो अमीर अल-मोमिनीन ने औलाद को बुलाया। 28 औलादें आ गई। आका इमाम हसन ने मुझे सबको बुला के एक एक का हाथ आका इमाम हसन के हाथ पर रखा और मौला कायनात ने फरमाया, हसन मेरे लाल, अब मेरे बाद इन सब के सरपरस्त तुम हो, सरबराह तुम हो। बाबुल हवाइज खड़े थे, बाबा को देख कर रो रहे थे। एक मर्तबा बाहर एक शख्स दूध लेकर आया, चूंकि अमीर अल-मोमिनीन के लिए दूध तजवीज किया था। दूध लेकर आया, बाहर से आवाज आई। मौलाए कायनात ने फरमाया, कौन है अब्बास, जाके देखो। जब मेरे आका बाबुल हवाइज आए तो देखा कोई खातून है जो दूध लेकर आई, मिट्टी के प्याले में दूध लेकर आई। शहजादे में अमीर अल-मोमिनीन के लिए दूध लेकर आई। दूध का प्याला बाबुल हवाइज ने हाथ में लिया और आए मौलाए कायनात की बारगाह में। 2 जानू बैठ गए, दोनों हाथों में दूध को पेश किया। जब दोनों हाथों को दूध को पेश किया तो अमीर अल-मोमिनीन ने दूध का प्याला बाबुल हवाइज के हाथ से लिया। दूध का प्याला लेने के बाद दूध के प्याले को जमीन पर रखा। अब्बास को आवाज दी, मेरे लाल मेरे करीब आ जाओ। रिवायत का जुमला, फज़म इला सदरी, अब्बास को अमीर अल-मोमिनीन ने सीने से लगाया। फतक़ब्बल बैन ऐनैहि, दोनों आंखों के बीच में बोसा दिया। दोनों आंखों के बीच में बोसा देने के बाद जब बाजुओं को चूमा और उसके बाद अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज बुलंद रोना शुरू किया, तो अब मौलाए कायनात की पायती की तरफ उम्मुल बनीन बैठी हुई थी। उम्मुल बनीन खड़ी हो गई। उम्मुल बनीन ने खड़ी होकर हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, ऐ मेरे सरताज, ऐ सरताज विलायत, मेरा ये बच्चा जब पैदा हुआ था तो मैं जब लेकर आई थी आपको आपकी गोद में देने के लिए, आपने जब मेरे अब्बास को हाथों में लिया था तो मैंने गौर से देखा आप अब्बास को हाथों में लेकर नन्हे से बाजुओं को चूम के रो रहे थे। आपका रोप और जलाल मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं आपसे पूछूं, या अमीर अल-मोमिनीन इजाजत है? अब चूंकि अब मैं चाहती हूं आप इजाजत दे तो मैं पूछूं मेरे अब्बास के बारे में। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, हाँ उम्मुल बनीन जरूर पूछ लो। या अमीर
मोमिनीन जब अब्बास को गोद में लेते थे बचपने से, और आज भी मैंने देखा जब भी गोद में लेते हैं तो उनके बाजुओं को चूम के आप रोते हैं, ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल, या अमीर अल मोमिनीन, आपने सारे शहजादों को आका इमाम हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास के बारे में कुछ भी नहीं फरमाया, जबकि क्या मेरे लाल ने कोई गलती की है? तो आप अमीर अल मोमिनीन, रिवायत का जुमला यह है, फरक़रक़ ऐनाहु मिनद्दुमुम, आंखों से बारिश की तरह आंसू जारी हुए। अमीर अल मोमिनीन ने अभी अब्बास को सीने से लगाया था, फरमाया नहीं उम्मुल बनीन, अब्बास तुझे नहीं पता, इसी अब्बास की खातिर मैंने तुझसे शादी की है उम्मुल बनीन, इसलिए कि हुसैन पैगंबर का फर्जंद है, हुसैन पैगंबर का फर्जंद है, अब्बास मेरा फर्जंद है जो मेरा नाइब होगा करबला में हुसैन के लिए। मैंने अब्बास को हुसैन के लिए पाला है, हुसैन के लिए रखा है, अब्बास मेरा जखीरा है मेरे हुसैन के लिए। तो उसके बाद हजरत उम्मुल बनीन ने पूछा, आका ये बताइए बाजुओं को चूम के क्यों रोते हैं? तो अब हजरत उम्मुल बनीन को मौलाए कायनात ने फरमाया, उम्मुल बनीन मैं नहीं हूंगा, मैं अब जा रहा हूं, मेरे बेटे हसन भी नहीं होंगे। जिस वक्त अब्बास जब शहीद होंगे तो उस वक्त आप मदीने में होंगी, जब अब्बास की शहादत की खबर आएगी तो उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि मैं अपने लाल के बाजुओं को चूम के क्यों रोता हूं। तो एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा बाबा क्या मेरे भाई अब्बास शहीद हो जाएंगे? तो गौर से शहजादी ज़ैनब को देखा, देख के फरमाया बेटी आज अब्बास भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, 12 भाई मौजूद हैं, मेरी लाल क्यों इस कदर तड़प कर रोती हो? मैं तो उस दिन पर रोता हूं ज़ैनब जिस दिन इसी जगह जब तुम असीर बन के आओगी, जब तुम्हारे बाजुओं में रस्सी होगी। तो शहजादी ने खड़ी होकर कहा, बाबा जिस बहन के अब्बास भाई हों, जिस बहन के हुसैन भाई हों, जिस बहन के 12 भाई हों, क्या उसके बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी? हाँ हाँ मेरी नूर नजर, ना अब्बास होंगे, ना हुसैन होंगे, ना हसन, बस अरबाब आजा। 2 जुमले, मक्तल के 2 जुमले, उसके बाद खत्म। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं नजफ का एक तालिब इल्म हूं और औलाद ज़हरा हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बावाज बुलंद रो के पुकारिए अब्बास को, या अब्बास, पुकारिए आका अब्बास को, इसलिए कि निसुब शब को शहजादी ज़ैनब ने पुकारा था, शहजादी ज़ैनब ने पुकारा था। बस अब आ गए, सारे अहले हरम शहीद हो गए, अब आ गए आका अबुल फजल अब्बास आका हुसैन के सामने। आका दिल तंग हो चुका है आका, बस अब मुझे इजाजत दीजिए आका। अब्बास तुम तो मेरी फौज के अलमदार हो, आका मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए कि मां गोद में मुझसे कहती थी, खबरदार अली का बेटा तू अपने आप को समझकर हुसैन के मुकाबले में भाई नहीं कहना, तुम हुसैन के गुलाम हो। आका मैं गुलाम हूं, मां ने मना किया है, मगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे गुफ्तगू करूं। हाँ हाँ अब्बास। आका अब वो फौज कहां है जिसका मैं अलमदार था? आका अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरा सीना तंगी कर रहा है, ये जुमला है रिवाज, मेरा सीना तंग हो रहा, आका मुझे इजाजत दीजिए। अब्बास क्या मुझे तन्हा छोड़ के चले जाओगे? बस रिवायत का जुमला है, इस जुमले को सुनकर बाबुल हवाइज ने गले में बाएं डाली और आका हुसैन ने भी एक दफा दोनों बाजू डाले अब्बास के गले में। दोनों इस कदर रोए, मेरे आपके चौथे इमाम फरमाते हैं मैं खेमे तक हाथों से उठ नहीं सकता था। हाथों से जब मेरे चाचा अबुल फजल अब्बास की आवाज रोने की बुलंद हुई तो मैं खौफ ज़दा हुआ कि मेरे चाचा क्यों रोते हैं। मेरे चाचा तो वो जलाल व अजमत वाले हैं कि जिससे कायनात कांपती हो, क्यों रोते हैं। मैं जब बाहर निकलने की कोशिश की, मैंने खेमे का दरवाजा जरा सा हटा के जब मैंने देखा तो बाबा के हाथ अब्बास के गले में, अब्बास के हाथ बाबा के गले में, और दोनों रोते रोते जमीन पर बैठ गए हैं। आका हुसैन ने अब उठ के अब जो इजाजत दी अबुल फजल अब्बास को, अब जो इजाजत दी तो ये कहकर इजाजत दी, अब्बास अब अगर जाना चाहते हो तो अहले हरम प्यासे हैं, मासूम बच्चे प्यासे हैं, हाँ जरा चंद कतरे पानी के लेकर आओ, चले जाओ। तो अब खेमे में गए,
خیمے میں جب گئے تو بس صاحبان اولاد، اب جب خیمے میں گئے تو وہ چہیتی بچی، وہ سکینہ جو باب الحوائج کو دیکھتے ہی دوڑ کر آتی تھی،